السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، ارجن ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ زمہریر بائی امارہ حسین کی ایپیسوڈ نمبر 10 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ شہر ماسٹر کا دریائے ایمرلینڈ پورے شہر میں تالابوں و نہروں کی صورت پھیلا ہوا تھا۔ یہاں اس حصے کو ایمرلینڈ لیک ویو کہا جاتا تھا۔ شیشے کی طرح چمکتا دریا کا نیلا پانی ستاروں کی مانند چمک رہا تھا۔ دریا کا کنارہ ہرا بھرا تھا، وہاں چند ریزورٹس اور فارم ہاؤس بنے ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک فارم ہاؤس کے قریب ایمر کی سفید گاڑی آ کر رکی تھی۔ داریا نے گاڑی کے اندر سے ہی اطراف کو جائزہ لیتی نظروں سے دیکھا تھا اور پھر اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ دوڑی۔ ڈیٹ کے لیے کافی اچھی جگہ ہے ویسے، خیالات میں گم اس نے گاڑی سے ایمر کو نکلتے دیکھا تو خود بھی دروازہ کھولے باہر نکل آئی۔ امیزنگ، جسٹ امیزنگ۔ اس کی نظروں میں ستائش تھی۔ وہ ایمر کے مقابل آئی۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، اب کہ اس نے ٹھنڈی ہوا سے بکھرتے بالوں کو سمیٹا۔ بالکل، تمہیں کیا لگتا ہے آرٹ اسٹوڈیو کے لیے یہ جگہ کیسی رہے گی؟ ایمر نے قدم آگے بڑھائے۔ اچھی ہے، بہت اچھی۔ تو یعنی تم ہمارے اسٹوڈیو کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم تمہارے اسٹوڈیو کو دیکھ رہے ہیں آج۔ داریا خوش دلی سے مسکرائی۔ ٹھنڈی نم ہوا اسے پانی کی نم فوار کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تازہ ہوا کو سانس لے کر اندر اتارتے ہوئے آنکھیں موندی اور پھر ایک گہری سانس باہر نکالتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ ایمر نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا، شاید پریسا اس سے بھی زیادہ خوش ہوتی۔ یہاں بالکل اسے یہ جگہ لکھنے کے لیے مزید فیسینیٹ کرتی۔ اس کا پریسا کو اسٹوڈیو کو دکھانا مقصد نہیں تھا، اصل مقصد اسے اپنے احساسات سے آگاہ کرنا۔ لیکن اس کے لائبریری چلے جانے پر سارا اس کا پلان چوپٹ ہو چکا تھا۔ اب چاروں نچار اسے داریا کو اسٹوڈیو دکھانا تھا جسے وہ ہر کسی کو نہیں دکھانا چاہتا تھا، حتیٰ کہ مراد بیسل کو بھی۔ وہ اس اسٹوڈیو کی کوئی بھنک تک نہیں تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جسے اس نے سب سے خفیہ رکھا تھا، ایسی جگہ جہاں اس کی اپنی دنیا آباد تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں فارم ہاؤس سے منسلک اسٹوڈیو کے وسط میں کھڑے تھے۔ یہاں کوئی کمرہ نہیں تھا، یہ ایک ہال نما عمارت تھی جو خوبصورتی سے رینوویٹ کی گئی تھی، جس میں ایمرلینڈ لیک کو رخ کرتی دو بڑی بڑی گاڑیاں تھیں۔ اندر سفید ماربل سے بنائے گئے کوئی 15-20 جانور سے مجسمے تھے، جنہیں ایسے رکھا گیا تھا جیسے آرٹ ایگزیبیشن میں آرٹ کے پیسز کو رکھا جاتا ہے۔ داریا منہ کھولے ان مجسموں کو تک رہی تھی، جنہیں ماربل اسکلپچر کہا جاتا تھا۔ یہ وہی مجسمے تھے جو اس نے ٹی وی سیریز میں بڑے بڑی عمارتوں، باغات وغیرہ میں دیکھے تھے۔ یہ تم نے خریدے ہیں ایمر؟ داریا نے حیران ہو کر ایمر کو دیکھا۔ وہ کتنی متاثر ہو چکی تھی، اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ یہ تو بہت قیمتی ہوں گے۔ اس نے خیال ہی خیال میں ان کی مالیت کا اندازہ لگانا چاہی۔ میں نے خریدے نہیں ہیں، خود بنائے ہیں۔ جلد ہی آرٹ اسٹوڈیو میں ایگزیبیشن کے لیے بھجواؤں گا۔ یہ میرا سیکرٹ ٹیلنٹ ہے داریا، جو کہ تم پہلی بار دیکھ رہی۔ ایمر نے سنجیدگی سے کہتے گردن پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اسے یہ پریسا کو پہلے دکھانا تھا۔ بار بار یہ خیال اسے غصہ دلا رہا تھا۔ پھر پہلو بدل کر وہ دماغ کو تنگ کرتے سوال کو لبوں پر لے آیا۔ داریا، میں کچھ عجیب سا سوال پوچھ رہا ہوں، اگر تمہیں برا نہ لگے۔ داریا ایک دم اسے سنجیدہ ہو جانے پر پلٹی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، لیکن اس کے سنہری فریم کے چشموں پر پڑتا روشنی کا عکس اس کی یہ کوشش ناکام کر گیا تھا۔ اس کا دل دھڑک سا گیا تھا۔ کیا پوچھنے والا تھا وہ؟ پوچھو، میں برا نہیں مانوں گی۔ اس نے نرم مسکراہٹ لبوں پر پھیلائی۔ کیا کبھی پریسا نے تمہارے سامنے میری کوئی بات کی ہے؟ یعنی تمہیں کیا لگتا ہے، کیا وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے؟ داریا کو لگا جیسے اس کے سر پر کوئی بم پھٹا ہو۔ اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ دل پر کوئی گھونسا پڑا تھا۔ پھر اس نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ابھی بھی اس نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ برا نہیں مانے گی، لیکن سنو وائٹ کتنا برا مان گئی تھی، اس کا اندازہ ایمر کو نہ ہو سکا تھا۔ ایمر اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر رک سا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ بس۔ اس نے گہری سانس لی اور کان پر پڑے بال کان کے پیچھے سے۔ وہ تمہیں انٹرسٹڈ نہیں ہے ایمر؟ کیا مطلب؟ کیا اس نے بتایا ہے تمہیں؟ نہیں۔ داریا نے افسردہ سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے رکھی اور نفی میں سر ہلایا۔ پھر تمہیں کیسے پتا کہ وہ 2 قدم آگے آیا؟ کیونکہ وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے۔ داریا نے ڈٹائی سے اس کی جانب چہرہ اٹھائے ایک اور جھوٹ بولا۔ سنو وائٹ نے جادوگرنی سے بچنے کے لیے پھر چھوت نامی بونے کا سہارا لیا تھا۔ کس میں؟ ایمر مراد اس بات پر شاکڈ ہوا تھا۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر آئے واضح شکنیں داریا سے چھپ نہ سکے۔ مجھے زیادہ نہیں معلوم، بس اتنا پتا ہے میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ میرے خیال میں مجھے اسے پہلے
دفعہ ہی بات کرنی چاہیے تھی۔ ایمر وہیں رکھی 2-3 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ اسے لگا ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پریسا کو کھونے کا مطلب تھا سب کچھ کھو دینا۔ اسے مراد بیزل کی دھمکی یاد آئی تھی۔ اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ آر یو آل رائٹ؟ داریا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بمشکل اپنے غصے کو دبائے ہوئے تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس جادوگرنی کا چہرہ نوچ ڈالے۔ اس نے وہی کیا تھا جس کا اسے ڈر تھا۔ پھر اس نے اسے چند پسندیدہ چیز پر نظر رکھی۔ اس کی کچھ دیر پہلے کی جو خوشی ان دونوں کے درمیان تھی وہ کسی خیال کے مانند غائب ہو گئی تھی۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ اب کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ذہن یہ بات ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسے اٹھتے دیکھ مزید کچھ نہ بول سکے۔ اس کا جھوٹ پکڑا بھی جا سکتا تھا۔ اسے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ جھٹ سے بول پڑی۔ سوری ایمر، اگر میری بات نے تمہیں ہرٹ کیا۔ میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کا چہرہ پڑ چکی تھی اپنا آپ اسے وہاں اس کے سامنے زبردستی کا مہمان لگا۔ اسے پہلے کہ وہ خود چلنے کا کہتا داریا خود بول دینا اسے مزید کسی سبکی سے بچا سکا تھا۔ اس کے جسم میں جیسے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ ایمر کچھ کہے بنا اس کے ہمراہ باہر آ گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سناٹا سا چھا گیا تھا۔ داریا نے گاڑی میں بیٹھتے ہی آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سامنے سے آتی ہر چیز کو تباہ کر ڈالے، اور قسمت تباہی کے لیے اسے ایک بہت اچھا موقع فراہم کرنے والی تھی۔ شام کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ ماسٹر شہر کی پبلک لائبریری میں لوگ آ جا رہے تھے۔ فاطمہ اور ہان نے اسے ساری اہم معلومات اور آرکیو روم سے آگاہ کر دیا تھا، اور بیسمنٹ سے اوپر گراؤنڈ فلور تک آتی لفٹ سے نکلی۔ چلتے چلتے اس نے ہاتھ پر تہہ شدہ اپنا کوٹ دوسرے ہاتھ سے اٹھایا۔ ہینڈ بیگ اس نے کندھے پر لٹکایا ہوا تھا۔ کوٹ پہنتے پہنتے اس کی نظر ایک دم سے اسٹیشنری کے کارنر پر پڑی تھی۔ اس کے قدم خود بخود رک گئی۔ کوٹ میں پھنسی پونی کو اس نے ہاتھ کی پشت سے باہر نکالا اور ہاتھ میں تھاما ہینڈ بیگ جو اس نے کوٹ پہننے کے لیے اتارا تھا دوبارہ پہن لیا۔ اس کے قدم اب اسٹیشنری کارنر کی جانب اٹھ رہے تھے۔ اس نے قریب پہنچ کر اسٹیشنری کارنر کی شیلف سے ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی ٹوٹ بک اٹھائی۔ وہ دوسرے شیلف سے ایک خوبصورت سا پین اٹھایا۔ پین کھول کر اس نے اس کی نوک کو دیکھا، پتلی تھی۔ وہ نرمی سے مسکرائی اور سر کو خم دیا جیسے اسے یہی چاہیے تھا۔ کاؤنٹر پر پیسے دینے کے بعد اس نے اپنے لیے ایک کیپچینو کافی لی تھی اور ایک خالی ٹیبل کی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کافی کا کپ دائیں ہاتھ اور نوٹ بک پین کے ساتھ ہی بائیں ہاتھ سے ٹیبل پر رکھی۔ چہرے کے دونوں اطراف سے باریک شہد رنگ لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا جیسے وہ ان لٹوں کی مداخلت کبھی برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے پین کا ڈھکن کھولا اور نوٹ بک پر جھک کر اس نے ایک حرف لکھ بھی نہ پائی کہ ٹیبل پر کسی نے زور سے کچھ کر رکھا تھا اور وہ اچانک پڑتی اس افداد پر اچھل پڑی تھی۔ اس نے جھٹکے سے چہرہ اٹھایا تو اس کی نگاہیں داریا کے چہرے سے ٹکرائیں، جس کے چہرے پر چھائے تاثرات اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں سی بجائی۔ تم یہاں؟ پریسا چونکی۔ کسی کام سے آئی ہو؟ پھر کچھ نہ سمجھی سے سوال کیا۔ اسے اس کی یہاں اچانک آمد کچھ مشکوک لگی کیونکہ اس نے گھر پر ہی سے بتایا تھا کہ وہ کہیں جا رہی ہے۔ داریا تنا ہوا جبڑا لیے ہوئے اس کے مقابل بیٹھ چکی تھی۔ چہرہ نخوت زدہ تھا، ماتھے پر شکن تھا۔ تمہیں پتا ہے پریسا، کبھی کبھی میں تمہاری مینیپولیٹنگ سکلز سے کافی امپریس ہو جاتی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ مجھے تم پر ترس بھی آتا ہے، اور پھر یہ ترس نفرت میں بدل جاتا ہے کیونکہ تم ہمیشہ میری چیزیں چھیننے کے لیے یہی سکلز استعمال کرتی ہو اور کامیاب ہو جاتی ہو۔ داریا، وہ اس کے لہجے اور الفاظ پر ایک دم بوکھلائی۔ تم ایمر سے دور رہو ورنہ میں تمہارا جو حشر کروں گی شاید وہ تم برداشت نہ کر سکو۔ 1 منٹ ایمر، اس نے پریشان سوالیہ آئیبرو چکائے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کچھ الجھ کر داریا کے لال ببو کے چہرے کو دیکھا۔ ایسا کیا جادو کیا ہے تم نے جو تم میں انٹرسٹ لے رہا ہے؟ داریا، اف پلیز، تم لمٹس کراس کر رہی ہو اب۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم اس میں انٹرسٹڈ ہو۔ میرے اس کے لیے ایسے کوئی احساسات نہیں ہیں۔ اگر وہ میرے لیے کچھ محسوس کرتا ہے تو یہ میرا پرابلم نہیں ہے کیونکہ میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ ہاں، جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نا۔ تم بچپن سے ہی ایسی ہو، میری ہر چیز کو ہتھیانے والی، اور بعد میں ایسا ریئیکشن دے کر خود کو معصوم ظاہر کرتی ہو۔ اس نے شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ میرے خیال میں تمہیں کسی تھراپسٹ یا سائیکاٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ اس لیے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر ضرورت ہے ان چیزوں کی کسی کو تو وہ تم ہو، جا کر اپنا علاج کرواؤ۔ پریسا نے برداشت نہ کرتے ہوئے دو بدو جواب دیا تھا۔ داریا کو اس کی بات جیسے آگ لگی ہو۔ پریسا کنان اپنی محرومیوں اور خواہشات کو
دوسروں کی چیزیں چھین کر پورا نہیں کرتے. یہ ٹرامیٹک بیہیویئر ہے. سمجھ رہی ہو نا تم؟ دیکھو تو اپنی لائف کو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، کیونکہ تمہاری نظر ہمیشہ میری چیزوں پر ہی رہی ہے. تم نے ہمیشہ مجھ سے سب کچھ چھیننے کی کوشش کی ہے. تم یہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ڈیڈ میرے پاس آئیں یا دادا مجھے پیار کریں، کیونکہ تمہیں ساری انٹینشن خود چاہیے ہوتی ہے. وہ سرخ لہجے لیے پکار رہی تھی اور پریسا کنان مساقت سے اس کی نفرت کو اپنے سامنے امٹتا ہوا دیکھ رہی تھی. کیا وہ واقعی ایسی تھی؟ کیا وہ اتنی نفرت کے قابل تھی کہ اس کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی، ایسے جیسے خنجر گھونپنے پر ہوتی ہے؟ اپنے دماغ کا علاج کرواؤ اور آئندہ ایمر کے قریب بھی مجھے تم دکھائی دی تو مس پریسا تم جانتی نہیں ہو کہ میں کس حد تک جا سکتی ہوں. اس نے آخری جملہ کہہ کر ٹیبل سے اپنا بیگ اٹھایا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی کمپیوٹر لیب کی جانب بڑھ گئی. اس نے بمشکل آنکھوں سے امٹ آنے کو تیار آنسو کو روک کے دھاکا. حلق میں پھندا سا لگا ہوا جیسے اس نے سانس لینے کی کوشش کی لیکن اسے سانس نہیں آ رہی تھی. پینک اٹیک آ کے پھر ہمیشہ استما کو دعوت دیتا تھا. اس کی سانس ایسے اٹک جاتی تھی گویا وہ موت کے قریب ہو. یہ مسئلہ اس کے ساتھ بچپن سے تھا. کوئی چیز جو اسے شدید پریشانی دیا دکھ دیتی تھی اس کے پینک اٹیک اور پھر استما کا سبب بن جاتی. ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ شروع ہوئی. اس نے کرسی کے پشت سے لٹکتے اپنے بیگ کو اٹھایا. پھر انہیں کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے بیگ کی زپ کھولی اور اپنا انہیلر نکال رہی تھی. ہاتھوں کی لرزش کے باعث بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا اور اس میں موجود چیزیں بکھر کر مرمری فرش پر دور تک جا پھیلی. اس نے تیز تیز سانس لینے کی کوشش کی. ہونٹ نیلے ہو چکے تھے. فرش پر گرنے کے انداز سے پنجوں کے بل بیٹھ کر اس نے کچھ ہی دور پڑے انہیلر کو اٹھانا چاہا. اسی وقت کوئی تیزی سے آگے بڑھا تھا اور پھر زمین سے انہیلر اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا. اس نے انہیلر منہ سے لگایا اور ایک گہری سانس اندر کھینچی. وہ زور سے کھانسی اور پھر اس کی سانس تھوڑی بحال ہوئی. اس نے گرد و پیش کو ڈبڈباتی آنکھوں سے دیکھا تھا. کوئی مردانہ پرفیوم اس کے نتنوں سے ٹکرائی اور اسی دوران کوئی اس کے مقابل خالی کرسی کھینچتا اس کے سامنے بیٹھ گیا. اس نے چہرہ اٹھایا اور پھر اٹھ کر آہستگی سے کرسی پر بیٹھی اور جس شخص پر نظر پڑی اس نے اسے چونکا دیا. اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا. وہ سفید شرٹ پر سیاہ رنگ کا پفر کوٹ پہنے ہوئے تھا. بال گیلے گیلے سے ماتھے پر بکھرے تھے اور کندھے پر پفر کوٹ کی ہوڈی گری ہوئی تھی. آپ؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا. امید ہے تم ٹھیک ہوگی، اس نے سنجیدگی سے کہا اور اب نارمل نظر آ رہی تھی. البتہ آنکھوں کے پپوٹے گلابی سے تھے. باقی چہرے کا رنگ بالکل زرد سا تھا. چہرہ سپاٹ تھا. وہ کچھ سمجھی نہیں تو سوالیہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. اس کا یوں اچانک سامنے آنا اسے اس چیز کی توقع نہیں تھی اور پھر یوں اسے ایسی حالت میں دیکھنا اس کی سبکی سی ہوئی. وہ یوں کسی کے سامنے کمزور دکھنا نہیں چاہتی تھی. آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ کیا تم نوریز احمد کو جانتی ہو؟ شاید تمہارے دادا کے فرینڈس میں سے ہیں. کیا اس نام کے کسی شخص کو ملی ہو تم کبھی؟ اس نے اس کی بات کو خاطر خواہ توجہ نہ دی. وہی دنیا کے وہ جوتی کی نوک پر رکھنے والا اٹل لہجہ. اسے لگا وہ اس سے پوچھ نہیں رہا بلکہ توقع کر رہا ہو کہ وہ کہیں بھی پہنچ کر اسے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. اسے بنا اطلاع کرے ہوئے حاضر ہونے والے لوگ سخت ناپسند تھے. اس کی نظریں ہنوز نوٹ بک پر تھی. پریسا نے اس کی بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا. البتہ ٹیبل پر رکھے پین کو ہاتھ میں تھامے اس نے نوٹ بک کھولا. پھر چہرہ اس کی جانب گھمایا. کیا یہ آپ کی عادت ہے؟ اس کی آنکھوں نے سلطان مغربی کو ملامت کرنا چاہا. کیا؟ وہ اس غیر متوقع سوال کو سمجھ نہ سکا. ایبرو اٹھا کے الٹا اسے سوال کیا. یہی کہیں بھی جا کر کسی کو ڈسٹرب کرنا؟ اس نے کہیں بھی کہتے ہوئے ہاتھ کو ہوا میں ادھر ادھر کیا. مجھے لگتا ہے تمہیں ضرورت تھی ڈسٹرب ہونے کی. اس کا اشارہ ٹیبل پر رکھے انہیلر کی جانب تھا اور پھر خالی صفحات کو گھورنا کبھی کبھی ایگزاسٹنگ ہوتا ہے. آپ اس کی آنکھیں اس خالی نوٹ بک پر تھی. مجھے نہیں یاد کہ میں نے آپ کو خود کو ڈسٹرب کرنے کی دعوت دی ہو. پریسا نے نوٹ بک تلبلا کر سختی سے بند کرتے ہوئے داؤد سلطان کو گھورا تھا. اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے بارے میں کیا برا لگ رہا تھا. شاید اس کا تم کہنا یا پھر یوں مداخلت کرنا، یا شاید اس رات کا اس کا اپنے امپلائی کے ساتھ رویہ جس نے اس کے ذہن میں اس شخص کی ایک مغرور اور سخت مزاج امیج بنا دی تھی. لیکن اس کے بارے میں اس طرح سوچنا غلط بھی نہ تھا. اس کا لہجہ اس کے ہر خیالات کو سچ ثابت کر رہا تھا. داؤد سلطان نے کندھے بے نیازی سے اچکائے تھے. میرا نہیں خیال کہ مجھے کسی دعوت کی ضرورت تھی. بہرحال میرا سوال نوریز احمد کے بارے میں تھا. اس کی بے نیازی پر پریسا کا دماغ گھوما تھا لیکن اس نے خود کو نارمل کمپوز کیا. یہ اس کی زندگی میں شاید پہلی بار ہوا تھا. اس نے اپنا غصہ دبا دیا تھا. اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اسے اس کی مدد چاہیے تھی. جی میں جانتی ہوں. انہیں میرے دادا کے بہت قریبی دوست تھے احمد انکل. اس نے جلدی سے پہلو بدل کر بنا اسے دیکھے جان چھڑانی چاہی. مطلب ابھی کہاں ہے وہ؟ جا چکے ہیں محلے سے بنا کسی کو خبر کیے. اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ
نہ ہی مالک مکان. پریسا نے اب اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا کے کہا. انہوں نے بس جانے کی اطلاع کا خط چھوڑا تھا اور اپنا کرایہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کی بات سن کر داؤد سلطان کرسی کی پشت چھوڑتا سیدھا ہوا تھا. کیا تمہیں یاد ہے آخری دفعہ کب دیکھا تھا انہیں تم نے؟ اسے اس کا تم کہنا ہتھوڑے کی مانند لگ رہا تھا. وہ ریزرو تھی، کسی کا اتنی جلدی فرینک ہونا پسند نہیں کرتی تھی. دوستوں کا سرکل بھی بہت کم رکھتی تھی اور اس کے علاوہ کبھی وہ کم ہی کسی سے ہائے ہیلو کرتی تھی. اس نے دانت پیستے ہوئے ماتھے پر ہاتھ پھیرا. کچھ بھی سخت بولنے کی لگی تھی کہ جب اسے ایک بار پھر یاد آیا کہ اسے تو اسی کی مدد چاہیے تھی، دادا اور اپنے بارے میں سب کچھ جاننے کی. اگر وہ منع کر دیتا تو ایک دم تلملاہٹ اور غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا. داؤد سلطان نے اس کے بدلتے تاثرات کو محسوس کیا تھا. وہ اس کے جواب کا منتظر تھا. 1 منٹ مجھے ذرا سوچنے دیں. اس نے کنپٹی کھجاتے ہوئے آنکھیں سوچنے کے انداز میں چھوٹی کی. جب ذہن میں کچھ واضح ہوا تو بول پڑی. دادا کی طبیعت جس دن تھوڑی خراب تھی اس دن آئے تھے، پھر وہ ان سے ملنے چلے گئے کاٹیج میں. اس کے بعد میں نے انہیں یوں ہی محلے میں کہیں آتے جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ ایک دم رکی تھی جیسے ذہن میں ابھرنے والی کوئی پہیلی سلجھا رہی ہو. داؤد اس کے چہرے کے تیزی سے بدلتے تاثرات کو دیکھ رہا تھا. وہ اسی دن محلہ چھوڑ کے گئے تھے جس دن تمہارے دادا کا قتل ہوا تھا. ایسا کیوں؟ یہی سوچ رہی ہو تم؟ وہ ایک دم چونکی. وہ یہی سوچ رہی تھی یہ ساری معلومات آپ کے لیے کیوں معنی رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کچھ ناقابل یقین اتفاق ہوئے ہیں، لیکن آپ میرے دادا کے قتل کو یا پھر احمد انکل کے غائب ہونے کو اتنا سیریس کیوں لے رہے ہیں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. یہ شخص پراسرار تھا. اس کی شخصیت کا حالہ سامنے والے کو ٹریگر کرتا تھا. اس کی بھویں سوالیہ انداز میں تنی ہوئی تھی. شمس الدین اور نوریز احمد کے ساتھ میرا کوئی دائرہ تعلق ہے، میں اسی کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیسا تعلق؟ وہ حیران ہوئی تھی. پل پر پہلے کا رویہ کہیں زائل ہو چکا تھا. انداز میں تجسس اور الجھن تھی. They were my guardian. وہ میرے سرپرست تھے. اس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا. وہ لمحے بھر کو ان گرے آنکھوں کی گہرائی میں کھوئی ہوئی تھی اور اگلے ہی لمحے اس نے خود کو تیزی سے اس پل بھر کے اثر سے باہر نکالا تھا. لیکن انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا آپ کا. شاید چھپانے کی اپنی کوئی وجوہات ہوں. داؤد سلطان نے کندھے اچکا کر ادھر ادھر ایک سری نگاہ ڈالی تھی. اور میری کافی ٹھنڈی ہوتی کافی پر نگاہ پڑتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا. داؤد سلطان کی نظریں اس کے چہرے پر آ کر رکی تھیں. ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی جو حالت تھی اس نے اسے حیران کر دیا تھا، اور اسے پہلے اس کی غصیلی لڑکی کے ساتھ باتیں بھی وہ سن چکا تھا. وہ جیسے خود کو ظاہر کر رہی تھی وہ ویسی نہیں تھی. اب وہ کافی کا سپ لے رہی تھی. پھر اس نے بدمزہ سا منہ بنایا. دوسری لے لو، میرا نہیں خیال اتنی مہنگی ہے. وہ سنجیدگی سے بولا. یعنی اس کپ کو ضائع کر دوں؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتی میں. اس نے نفی میں سر ہلایا. اگر میرے دادا آپ کے گارڈین ہیں تو آپ ایک طرح سے میرے رشتے دار نکلے. آپ، اس نے کپ ایک ہی سانس میں خالی کرتے ہوئے بنا کسی تاثر کے کہا. دادا؟ داؤد سلطان اسے ہی دیکھ رہا تھا. کافی کی کریم اس کے اوپری ہونٹ کی مونچھ سی بنا گئی تھی. لیکن مجھے زبردستی کے رشتے دار پسند نہیں ہیں. میں اپنے دادا کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی. اب کیا فرق پڑتا؟ اب تو وہ نہیں رہے اور آپ کا رشتے دار بننے میں مجھے بالکل بھی دلچسپی نہیں. وہ اتنے لگا تھا. کس نے کہا کہ وہ نہیں رہے؟ اس نے ایک لفظ سختی سے کہا تھا. میرے خیال میں سب جانتے ہیں کہ آپ کے کاٹیج میں کس طرح کا حادثہ پیش آیا تھا. کیا کسی نے لاش دیکھی؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کرتے اٹھ کھڑی ہوئی. لاش کا نہ ملنا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ زندہ ہیں، لیکن ایک اور چیز ہے جو ثابت کرتی ہے کہ وہ زندہ ہیں. وہ سختی سے بولی، گویا اسے اس کا یہ کہنا برا لگا تھا. اس کے دادا نہیں رہے. مثلاً وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے. اب ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دفتن پریسا کو لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بھول گئی. اس نے ایک دم اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹائیں. ہونٹ کا کنارہ کھجاتے ہوئے خاموشی سے ٹیبل سے اپنی نوٹ بک اور پین اٹھایا. مثلاً کیا چیز ثابت کرتی ہے کہ وہ زندہ ہے؟ داؤد سلطان نے اس کے یوں اچانک چیزیں سمیٹنے پر دوبارہ اپنا سوال دہرایا. میرا نہیں خیال مجھے آپ کو ہر چیز بتانی چاہیے. اس نے اس کی جانب دیکھا. میں چلتی ہوں. اس نے بیگ کندھے پر پہنتے ہوئے کہا اور کرسی کی پشت سے کوٹ اور مفلر اٹھا کے مڑی تھی. وہ اسی پل اس کے سامنے آیا تھا. لیکن میں جاننا چاہتا ہوں. میں بتانا نہیں چاہتی. بتانے سے کوئی نقصان ہوگا تمہیں؟ نہیں، لیکن نہ بتانے سے بھی نہیں ہوگا. اور براہ مہربانی مجھے تم کے کہہ کر مخاطب نہ کریں. مجھے کسی کا اتنی جلدی بے تکلف ہونا پسند نہیں ہے. تو کب پسند ہے تمہیں؟ اس نے تمہیں پر زور دیا. وہ اس کی ڈٹائی پر ٹھٹکی تھی. آپ میرا راستہ چھوڑ دے براہ مہربانی. اس نے لہجے کو بھرپور کوشش کرتے ہوئے سخت کرنے کی کوشش کی. ہٹ جاؤں گا اگر بتا دو گی تو. اس نے جیسے اسے چیلنج کیا تھا. مسٹر سلطان، آپ جانتے ہیں مجھے اتنے برے کیوں لگتے ہیں؟
کیوں؟ اس نے بھویں پھیلائی۔ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسروں سے کچھ بھی اگلوا یا کروا سکتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو دوسروں کی باتوں کا کوئی اثر نہیں لیتے اور صرف اپنی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ انٹرسٹنگ، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھے اتنا جان چکی ہو۔ ایک استہزائی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی تھی۔ ویسے مدد تو تمہیں میری بھی چاہیے، کیا نہیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے تنزیہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کی بدلتی رنگت پر وہ محفوظ ہوا تھا۔ وہ اس بات سے بھی ابھی بھی انجان تھی کہ اس کا چہرے پر کافی کی کریم کی مونچھیں بن چکی تھی۔ داؤد سلطان کی آنکھوں میں دلچسپی بڑھی تھی۔ لیکن فکر مت کرو، تمہارے رویے کی وجہ سے میں مدد سے انکار نہیں کروں گا۔ آخر رشتہ دار ہو تم میری۔ تمہارے کان سرخ ہو رہے ہیں۔ اس نے غصے سے سرخ ہوتے اس کے کانوں کو دیکھا۔ پریسا نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کان چھپائے تھے۔ اور ہاں، اپنی مونچھیں بھی صاف کر لو، اس نے جتنی سنجیدگی سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں کانوں پر رکھے ہاتھوں میں سے ایک بے ساختہ اس کے منہ پر جم گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسے اس پوزیشن میں اسے ایسے کہ ہاتھ کان پر تھا، دوسرا منہ پر۔ بے ساختہ داؤد سلطان ہنس دیا اور پھر اسے وہیں چھوڑتا پلٹ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ داؤد نے گاڑی میں بیٹھنے سے قبل پیچھے مڑ کر ایک دفعہ اسے دیکھا تھا۔ وہ ہنوز ویسے ہی کھڑی تھی، حیرت سے سوچ رہی تھی کہ یہ شخص مسکراتا بھی تھا، ورنہ تو اسے نہیں لگتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ داؤد نے خفیف مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے ایک نظر بیک ویو مرر میں اپنے مسکراتے چہرے پر کی اور وہ ٹھٹک کر مسکراہٹ سمیٹ گیا۔ وہ اتنا مسکرا کیوں رہا تھا؟ ماتھے پر پڑتے بل گہرے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گردن کھجائی اور پھر سنجیدگی سے سر چھٹک دیا، ٹھیک اس وقت جب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ان سے کچھ ہی دور کھڑی داریا ٹھٹک کر رکی تھی۔ وہ لیفٹ سے نکل رہی تھی جب اس نے پریسا کو اس شخص سے آگے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ اور تبھی ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی باہر نکل آئی تھی اور جب وہ دونوں بات کر رہے تھے اس نے ان کی 2-3 پکچرز لی تھی۔ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقصاں تھی۔ وہاں سے دور ہوتی گاڑی میں بیٹھے داؤد سلطان کا فون بجنے لگا۔ اس نے سٹیئرنگ میں لگے ریسیو کال کا بٹن پریس کیا تھا۔ میں پہلے ہوٹل جاؤں گا، تم نے بس میرے اشارے کا انتظار کرنا ہے۔ اگر حسن المغربی نے کوئی گڑبڑ کی تو ہمیں اسی پلان پر عمل کرنا پڑے گا۔ اوکے۔ اس نے کسی بات کا جواب دیا۔ پہل حسن المغربی صرف اس کے سیکرٹ مشن کا حصہ تھا، لیکن اب اس میں ایک اور پہلو قابل غور تھا اور وہ تھا شمس الدین کا اس شخص سے ملنا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس پر لگے الزامات سچے تھے یا نہیں، تاکہ اس صورت میں ان کے قاتل کا اندازہ نہ ہو سکے اور وہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جان سکے۔ وہ شمس الدین کے کس عزیز کا بیٹا ہے؟ یہ معمہ اسے ہی حل کرنا تھا۔ ماسٹر شہر کا ایک پوش علاقہ تھا جسے ہائی سوسائٹی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ پورا علاقہ امراء کا تھا۔ نچلے طبقے کے لوگوں کا یہاں اگر عمل دخل تھا تو ملازمین کے طور پر، ورنہ نہیں۔ یہاں کے آرکیٹیکچرز باقی علاقوں کے بنسبت الگ تھا۔ اس وقت اس علاقے کے کسی حصے میں ایک محل نما حویلی کے آس پاس سیکیورٹی کی ہی سیکیورٹی تھی، باڈی گارڈز کی بہتات، سب کے لباس یکساں۔ اندر حویلی کی نچلی منزل پر ایک بڑا سا ہال تھا جس میں ایک طویل اور چوڑی ٹیبل رکھی تھی۔ اسی ٹیبل کے گرد کوئی 20-22 کرسیاں تھیں۔ سب کا ڈیزائن ایک جیسا تھا، بس اس ایک سربراہی کرسی کا ڈیزائن کسی بادشاہ کے تخت کی مانند تھا۔ اسی کرسی پر حسن المغربی براجمان تھا۔ باقی کرسیاں خالی تھیں۔ کمرے میں جا بجا باڈی گارڈز تھے۔ جس کرسی پر وہ بیٹھا تھا اس کے عقب میں بھی 2 سیاہ فام باڈی گارڈز کھڑے تھے جن کے کانوں میں ایئر پیس تھے جو کہ بخوبی دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ بنا کسی تاثر کے مجسموں کی مانند کھڑے تھے۔ تم مجھ سے ملنے آؤ نا بھتیجے۔ مراد بیسل کو دیوالیہ کر کے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم کوئی بہت بڑی شے ہو؟ سگار لیے ہاتھوں کو انہوں نے فضا میں لہرایا۔ میں کسی سے ملنے نہیں جاتا، جس کو ملنا ہے میرے پاس خود چل کے آئے۔ مقابل کی آواز بے نیاز تھی۔ حسن المغربی ہوا میں دھوئیں کے مرغولے چھوڑے۔ ان کی مکار آنکھیں سرخ سی رہتی تھی، کسی خونخوار جانور کی مانند۔ تمہیں اندازہ ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کچھ سرسراتی آواز میں کہتے ہوئے ہاتھ میں تھامے سگار کا جائزہ لیا۔ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ میری جائیداد پر پھن پھیلائے بیٹھا ہے۔ مجھے ان کی اوقات کا اندازہ ہے، تبھی اچھے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں تمہارا چچا ہوں۔ تم ایسی بدتمیزی کا اظہار نہیں کر سکتے میرے سامنے۔ میں جو کچھ کر سکتا ہوں اس کا پتہ بعد میں لگے گا۔ سنا ہے آپ کا کوئی آدمی جیل سے باہر نکل رہا؟ کوئی بھاری رقم دی ہے آپ نے اس کے لیے، اور جس وجہ سے وہ باہر نکل رہا ہے اس کا بھی مجھے اندازہ ہے۔ میں آخری دفعہ پوچھوں گا، شمس الدین کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ سلطان المغربی نے حیرت اور بے یقینی سے پیچھے اپنے باڈی مین کو دیکھا۔ اتنی نازک معلومات اس کے پاس کیسے پہنچ چکی تھی؟ وہ دوسری بار ان سے گفتگو کر رہا تھا اور دونوں دفعہ ہی ان کا دماغ معاف کر گیا تھا۔
انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑا تھا۔ جس بچے کو انہوں نے برسوں پہلے گاؤں میں چھوڑا تھا، وہ جس حالت میں تھا یہ اس وقت یقینی تھا کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ دماغی تو کیا، جسمانی حالت بھی اسی کی بے حد خراب تھی۔ یہاں کچھ گڑبڑ تھی۔ اس کے آدمیوں کے بیچ کوئی کالی بھیڑ تھی جو نازک معلومات ادھر ادھر کر رہی تھی، یا پھر انہیں غلط معلومات دے رہی تھی۔ بہت ظلم ہے تمہیں، خود معلوم کرو، پھر مجھے بھی بتانا۔ انہوں نے ایک شیطانی کہکا مارتے ہوئے فون بند کیا۔ دوسری جانب ہوٹل گرینڈ سے 3-4 لوگوں کے ہمراہ نکلتے داؤد سلطان کے لبوں پر اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک مسکراہٹ تھی۔ اس کی سیاہ پینٹ پر شرٹ اور اس پر اوڑھا ہوا لمبا کوٹ سب سیاہ تھے، حتیٰ کہ آنکھوں پر شیڈز، گلاسز بھی، اور ہاتھ میں تھامے لیدر گلوز بھی۔ کئی لوگوں نے گردنیں گھما کر اسے دیکھا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دستانے پہن رہا تھا، کان میں نظر آنے والا ایئر پیس تھا۔ اس کے پیچھے چلتے ان 4 لوگوں میں سے ایک پارکنگ کی جانب لپکا اور ایک سیاہ چمچماتی BMW اس کے قریب لے آیا۔ باقی تینوں دوسری گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ریلوے اسٹیشن چلو، اس نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ یہ وہی تھا جو مراد بیسل والے مشن کے وقت طارق کے ہمراہ اس کے ساتھ تھا۔ اب بھی جوزف، ڈینیل اور طارق ان کے پیچھے والی گاڑی میں تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسٹیشن میں تھے۔ ریلوے اسٹیشن سنسان تھا اور اس کی وجہ یہی تھی جس حسن المغربی کے آدمی اسے یہاں سے لے کر آنے والے تھے اور یہاں سے پھر اسے کسی ٹرین میں سوار کیا جانا تھا، ایسے کہ اس کا نیا آئیڈینٹی کارڈ سب کچھ بن چکا تھا۔ وہ لوگ اسٹیشن میں بنے بڑے بڑے موٹے پلرز کے عقب میں اپنی اپنی پوزیشنز پر کھڑے تھے۔ البتہ داؤد سلطان بھی ابھی انہی کے ہمراہ تھا۔ اسٹیشن پر ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ کئی باڈی گارڈز ایک آدمی کے آگے پیچھے چلتے ہوئے اسے وہاں تک لائے تھے۔ دفتن پلرز کے پیچھے ایک دو گولیاں چلیں۔ سلطان المغربی کے آدمیوں نے ہاتھ میں تھامے ہتھیار چاروں طرف تھام لیے تھے۔ داؤد سلطان بڑی آہستگی سے ان کے ہمراہ گھل مل چکا تھا۔ اس نے ایک ہوائی فائر کیا تھا اور اگلے لمحے اپنے ہاتھ میں تھامی پستول کی نال اس شخص کی گردن پر رکھ دی۔ سلطان المغربی کے آدمی اب اسے نشانے پر رکھ چکے تھے۔ تم مجھے اس لاکر کا نمبر اور پاسورڈ بتاؤ گے، ورنہ یہی موت کے گھاٹ اتار دوں گا میں تمہیں۔ داؤد سلطان نے گریبان سے اس آدمی کو اپنی جانب کھینچتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گا، اس آدمی نے پسینے سے تر ہوتے ماتھے کے ساتھ کہا تھا۔ پستول کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں داؤد سلطان نے اس کا پیر کا نشانہ لیا تو بلا توقف فائر کر دیا۔ وہ آدمی درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ پستول پھر سے اس کی گردن پر تھی۔ اس کی گرمائش اور بارود کی بو اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ بتاؤ، داؤد اس کے کان میں غرایا۔ اس آدمی نے درد بھری سرگوشی میں کچھ کہا تھا۔ داؤد سلطان نے وہی چیز دہرائی۔ طارق کان میں لگے آلے سے داؤد کی سرگوشی سن چکا تھا۔ وہ آہستگی سے پلر کے پیچھے سائے کی مانند بنا کسی آواز کے ہٹ گیا۔ سلطان المغربی کے آدمی داؤد پر پستول تھامے ہوئے تھے۔ چھوڑو اسے، ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ ان میں سے ایک، جو شاید ان کا ہیڈ تھا، تیزی سے چلایا۔ اسی دوران اندور سے ٹرین سیٹی بجاتی قریب آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ داؤد نے اس آدمی کو ساتھ لیے پٹڑی کی جانب چھلانگ لگائی۔ وہ اسے شوٹ نہیں کر سکتے تھے، وہ جانتا تھا، کیونکہ اس آدمی کو صحیح سلامت لے کر جانا تھا۔ اسے باس کا آرڈر تھا اور ان کی ذرا سی غلطی پر وہ آدمی مارا جا سکتا تھا۔ اسی وقت پلر کے پیچھے سے ان پر داؤد کی ٹیم نے فائر کھول دیے تھے۔ ٹرین قریب آئی۔ داؤد سلطان اس آدمی کو لیے پٹڑی کے اس پار ہو چکا تھا۔ کچھ آدمی وہیں زمین پر ڈھیر ہوئے تھے۔ جوزف نے ایمرجنسی بٹن دبایا اور اونچی آواز میں سائرن بجنے لگا۔ سلطان المغربی کے آدمی زمین پر پڑے ساتھیوں کو چھوڑ کر پولیس کے ڈر سے وہاں سے بھاگے نکلے تھے۔ چند گھنٹوں بعد داؤد سلطان اس آدمی کو ہائی سیکیورٹی کے بیچ سلجوق احمد کے حوالے کر رہا تھا۔ طارق اس کے لاکر سے آرمز ڈیلنگ کے اہم ایگریمنٹ نکال چکا تھا، جس کے لیے سلطان المغربی اسے رہا کروایا تھا۔ ان کا یہ مشن بھی کامیاب تھا۔ داؤد سلطان گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب اس نے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی پر اس نے اس کے لب فاتحانہ مسکراہٹ میں پھیلے، جیسے وہ جانتا ہو کہ کس کا فون تھا۔ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا چکا تھا اور اس نے فون کو کان سے لگایا۔ کیسے ہو بھتیجے؟ آواز سنتے ہی اس کے لبوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، کوئی خبر؟ طبیعت پر گرہ گزری ہو تو آرام کیجیے۔ اس کے طنز پر حسن المغربی نے مٹھیاں بھینچی۔ وہ ضبط کے آخری مراحل میں تھے، لیکن اس کے سامنے اب الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کر رہے تھے۔ بھتیجے، میں تم سے کوئی دشمنی نہیں مول لینا چاہتا۔ آخری نشانی ہو تم میرے بھائی کے۔ کہیں بیٹھ کے سکون سے بات کرتے ہیں، یہ کیا فون پر اجنبیوں کی طرح بات ہو رہی ہے؟ یہی تو میں بھی کہتا ہوں، آپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ اس نے گاڑی کی ونڈو پر کوہنی ٹکاتے ہوئے گردن کھجائی۔
اس کی ڈھٹائی پر حسن المغربی ہکا بکا سے رہ گئے. پھر وہ سوچ میں پڑ گئے اگر وہ اس کو اپنی طرف کر لیتے تو ان کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے تھے. یہ بات وہ جان چکے تھے کہ وہ اپنے ہی کرے گا. انہیں اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ایسی بولی بولنی تھی کہ اسے اندازہ بھی نہ ہو سکے کہ وہ ان کا اپنا کام بھی چل سکے. اس وقت کاٹیج سے منسلک گرین ہاؤس کے شیشے کی دیواروں میں سے اندر دیکھو تو چھت سے لٹکتے بلب سفید روشن میں تھے. سفید روشن تھے، شام دن کی روشنی سمیٹ کے سرمئی چھاؤں سے پھیلائے ہوئے تھے. گرین ہاؤس کا شیشے کا دروازہ بند تھا. باہر سے دیکھنے پر اس کارڈ پر لکھا تھا کلوزڈ صاف دکھائی دیتا تھا. اس کارڈ کو کچھ ہی دیر پہلے ایلف پلٹا کے گئی تھی. ان کے ورکنگ ہارٹس ختم ہو چکے تھے. آج فریسا اس کے ساتھ نہیں تھی. وہ تو کچھ زیادہ ہی تھک گئی تھی. اس نے آتے ہی اسے اپنی سہیلیوں کے آنے کی اطلاع دی تھی اور اسی وقت آن لائن بہت سے کھانے پینے کی چیزیں آرڈر کر لی تھی. علیزہ اور سوین کو آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا. وہ گرین ہاؤس میں رکھی بھوری رنگ کی مضبوط لکڑی کی اس ٹیبل کے گرد بیٹھی ہوئی تھی. آس پاس موجود پھولوں اور پودوں کے باس نے فضا کو معطر کر رکھا تھا. سوزین سویٹر اور اسی کے ہم رنگ ٹراؤزر پہنے ہوئے دونوں پاؤں کرسی کے اوپر کیے اپنے گرد چادر لپیٹے ہوئے تھی، جبکہ علیزہ نے کیچر میں ہی اپنے گھنگریالے بال لپیٹے ہوئے تھے. اس نے نیوی بلو رنگ کی فراک پہن رکھی تھی اور اوپر ہی ایک ڈھیلا تھالا سا سویٹر تھا. سوزین کے ساتھ ہی پریسا بیٹھی تھی جو ٹیبل پر رکھے بیجوں کے باؤل سے بیج اٹھا کر کترتی جا رہی تھی. قریب میں رکھی پلیٹ میں چھلکے ڈالتی جا رہی تھی. اچھا، یعنی تم لوگوں کے ریلیشن کو 2 دن ہو چکے ہیں سٹارٹ ہو چکے. پریسا نے بالوں کے میسی بن سے نکلتی لٹوں میں سے ایک کو چہرے سے ہٹایا. چند چھلکے اس کے براؤن شرٹ کے پر گرے ہوئے تھے اور وہ اسی لباس میں تھی جس میں لائبریری گئی تھی. البتہ اب اس نے کوٹ نہیں پہن رکھا تھا. تمہیں کیسے پتا چلا کہ تم دونوں ریلیشن میں آ چکے ہو؟ سوزین نے بھی باؤل سے بیج اٹھاتے ہوئے مشکوک انداز میں آئیبروز چکائے. کیا مطلب ہے کیسے پتا چلا بھائی؟ باتیں شروع ہو گئی ہماری تو، یعنی ہو گیا نا ریلیشن شروع. علیزہ نے ایسے کندھے اچکائے گویا ان کی عقل پر ماتم کیا ہو. علیزہ بی بی، پریسا نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے چپتی آواز میں پکارا. کچھ بولنا مت، تم مت بولنا کچھ پلیز. دونوں ہاتھ ایک دم آپس میں جوڑتے اس نے التجائی چہرہ بنایا. تم پھر سے مجھے شک کرنے کے لیے کوئی وجہ دے دو گی اور میں اس پر سوچ کر اپنی مینٹل ہیلتھ کا ستیہ ناش کر دوں گی. پریسا نے تیکھے نگاہوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا. لیکن میں پھر بھی بولوں گی، تیزی سے کہتے گویا علیزہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دے گی. اس نے شیطانی نظروں سے سوزین کو دیکھا. سوزین ایک دم ہنس پڑی تھی. جب بھی کسی کو پریسا سینے پر ہاتھ باندھ کے گردن اکڑا کے بولی. علیزہ نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ دیے اور آنکھیں بند کرتے ہوئے دانت پیستے ہوئے بولی، میں نہیں سن رہی. لیکن پریسا جانتی تھی وہ سن رہی ہے. جب بھی کسی کو ون سائڈ ڈیفیکشن ہوتی ہے اسے ہر چیز ویسے ہی محسوس ہوتی ہے جیسے وہ چاہتا ہے. کیا پتا وہ تم سے یوں ہی بات کر رہا ہو. 99% لڑکوں کے اگر ان کا دشمن بھی بات کرے تو وہ ان سے گھنٹوں بات کر لیں گے. وہ رکی اور اپنے ہاتھ میں تھامے بیجوں کے چھلکوں کو دیکھا. وہ بس شرط یہ ہے کہ وہ دشمن بھی لڑکی ہی ہو. پھر انہیں باؤل سے ایک 5 چھلکوں سے بھری پلیٹ میں ڈالا. علیزہ کے ہاتھ کانوں سے پھسل کر گردن پر آ اٹکے تھے. منہ بگڑا. سوزین کا کہکا فضا میں گونجا. ویسے یہ بات تو واقعی ٹھیک کہی تم نے. جبکہ پریسا نے بے نیازی سے بیج کو تڑنے میں مگن تھی. پریسا بی بی، علیزہ نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اسے اپنی کرسی کی اسی کے انداز میں بولا تھا. جب تمہیں محبت ہوگی نا تو ایسے عقل مند خیالات نہیں آئیں گے تمہیں، کیونکہ محبت دماغ کو سن کر دیتی ہے. محبت کرنے والے صرف دل کی سنتے ہیں. پھر پریسا اسے اتنی گہری بات کرتے دیکھ کر ہنس پڑی تھی. نہیں علیزہ بی بی، مجھے محبت نہیں ہوگی. مجھے ان چیزوں پر یقین نہیں ہے. تمہیں کیا لگتا ہے لوگ اپنی مرضی سے پڑتے ہیں محبت میں؟ اسی دوران ایلف گیسٹ ہاؤس کے دروازے سے گرین ہاؤس میں آئی تھی. سوزین نے انہیں آتے دیکھ لیا تھا. آپ کا کیا خیال ہے ایلف خانم محبت کے بارے میں؟ سوزین کے پوچھنے پر علیزہ اور پریسا نے ان کی جانب چہرے گھمائے تھے. وہ اس کے سوال پر مسکرائی تھی. وہ تینوں دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگے. محبت تو کئی طرح کی ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے مختلف طرح کی. تم لوگ کس محبت کی بات کر رہے ہو؟ ایلف خانم نے باری باری ان سب کے چہرے دیکھے تھے. انہیں تجسس ہوا تھا کہ سوال حقیقت میں ان تینوں میں سے کس کے بارے میں تھا. مرد اور عورت کی محبت کا پوچھ رہے ہیں ہم خانم، علیزہ تیزی سے بولی تھی. اسے امید تھی کہ وہ کچھ اچھا ہی بولیں گے. اوہ اچھا. وہ ان کے قریب رکھی کسی خالی کرسی میں بیٹھ گئی. مرد اور عورت کے بیچ اصل محبت دوستی ہوتی ہے. اس لحاظ سے میں کہوں تو آج کل کی عورتیں مردوں میں اور مرد عورتوں میں غلط محبت تلاشتے ہیں.
انہیں شادی سے پہلے ہی والدین والی محبت اپنے محبوب سے چاہیے ہوتی ہے، جو کہ مرد اور عورت میں تب پیدا ہوتی ہے جب وہ کسی حقیقی رشتے میں بنتے ہیں۔ اوہ، بڑے پوائنٹ کی بات کی ہے ویسے آپ نے۔ پریسا نے ہون گول کرتے ہوئے ستائشی انداز میں آئیبرو چکائے۔ یعنی آج کل کی لڑکیاں پریسا الائزہ کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی یہ سوچتے ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہت سی چیزیں برداشت کر لیتے ہیں، ان کے لیے جان تک لٹا دیتے ہیں، وہ نافرمانی کریں گے یا گھر چھوڑ جائیں گے یا کسی حد تک بھی جائیں گے، ان سے کبھی وہ منہ نہیں موڑ سکتے۔ اسی طرح ان سے محبت کرنے والے بھی یہی کریں گے۔ یعنی اصل میں مرد اور عورت کے بیچ یہ محبت نہیں ہوتی نا، یعنی کہ یہی رہی ہے کہ آپ ایلف خانم۔ اب اس نے الائزہ سے نظر ہٹا کر ایلف خانم پر نظریں جمائی۔ ایلف خانم نے ہنس کر سوزین کو دیکھا، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ دونوں جانتی تھی کہ پریسا کس کو سمجھانا چاہتی ہے۔ مرد اور عورت کے بیچ محبت کی شروعات دوستی سے ہوتی ہے، جتنا وہ دوستوں کی طرح ایک دوسرے کو پسند ناپسند کو سمجھ جائیں، اپنے درمیان انا کی دیواریں گرا کے ایک دوسرے کو سمجھ جائیں، ان میں محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ دوستی شادی شدہ لوگوں میں ہی کام کرتی ہے، بنا شادی کے دوستی نہیں رہتی۔ دل کی غلط خواہشات کو پورا کرنے کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ ایلف خانم کی بات پر الائزہ نے پہلو بدلا۔ گرین ہاؤس شیشے کی چھت سے لٹکتے بلبوں کی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ وہیں سے کچھ قدم دوری پر یاسمین کنان کے گھر کی نچلی منزل کی کھڑکی کے اندر جھانکنے پر یاسمین اور داریا محو گفتگو تھی۔ داریا کی آنکھیں رونے کے باعث گلابی پڑ رہی تھی، جبکہ یاسمین کنان کے چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ مجھے نہیں پتا، آپ کو جو کرنا ہے کریں، لیکن اس کو میرے اور ایمر کے درمیان سے دور رکھیں۔ پتہ نہیں کیا ادائیں دکھائی ہیں اس نے کہ وہ پریسا میں اتنی دلچسپی لے رہا ہے۔ کیا تم نے وہ تصویر بھیج دی ایمر کو جو تم نے لائبریری میں لی ہے؟ یاسمین کنان کی نظریں پرسوچ سے کمرے کی چھت کو گھور رہی تھیں۔ وہ راکنگ چیئر میں بیٹھی سر کو چیئرز کی پشت سے ٹکائے ہوئے تھی۔ نہیں، ابھی نہیں بھیجی۔ داریا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ بہت اچھا کیا، تم بھیج دیتی تو شاید وہ تمہارے بارے میں کچھ غلط سوچنے لگتا۔ داریا، جذبات میں آ کر کبھی اپنی شخصیت کا سودا مت کرنا۔ اسی ایک چیز کے بگڑنے پر خوبصورت سے خوبصورت چہرے بدصورت دکھنے لگتے ہیں۔ کمزور سا لمحہ جب ہم کسی کی باتوں کا اثر لے کر فوراً جذبات کی جنگ میں فوراً کچھ بول یا کر بیٹھتے ہیں، یہ کمزور لمحہ بعد میں بڑے بڑے پچھتاووں کا سبب بنتا ہے۔ اب تم مجھے وہ تصویر بھیجو اور اپنی گیلری سے مٹا دو۔ لیکن مام، وہ منمنائی تھی۔ میں نے کہا نا، میں سب کچھ ویسا کروں گی جیسا تم چاہتی ہو، لیکن ویسے نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ داریا نے اپنی ماں کو دیکھا جو اب جھولتی کرسی کو روک کر اپنی اداس بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ داریا نے ہاتھ میں فون تھاما اور وہی کیا جو ابھی اس کی ماں نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں تھامے فون پر ابھرتے نوٹیفیکیشنز کو دیکھا، پھر داریا کی چیٹ کھول کر وہ تصویر زوم کی۔ یہ لڑکا کیا کبھی پہلے دیکھا ہے تم نے اسے؟ تصویر میں پریسا کے مقابل کھڑے اس دراز قد نوجوان کو دیکھتے بنا داریا کی جانب دیکھے یاسمین کنان نے استفسار کیا۔ نوجوان کا ایک رخ دکھ رہا تھا، وہ بھی اتنا صاف نہیں کہ اس کا چہرہ آسانی سے دکھائی دیتا، لباس سے کسی کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا تھا۔ نہیں، میں نہیں جانتی، چلو کرتے ہیں کچھ۔ ایک دو رشتوں کی بات کی تھی میں نے آس پاس۔ داریا نے ایک دم بجھا ہوا چہرہ اٹھایا۔ اچھے رشتے ہیں، لیکن پہلے پریسا سے بات کرنی پڑے گی۔ کل بات کروں گی میں اس سے۔ اگر اس لڑکے میں اس کی کوئی دلچسپی ہوئی تو مجھے پتا چل جائے گا، اور اگر نہ ہوئی تو تب بھی۔ یاسمین کنان نے راکنگ چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ان کے اٹھنے پر کرسی جھولنے لگی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ داریا سر پر ہاتھ پھیر کر اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دبانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف گرین ہاؤس کے ساتھ منسلک گیسٹ ہاؤس کے کچن میں پریسا کنان ٹرے میں پلیٹیں رکھ رہی تھی۔ سامنے لیونگ روم میں چند صوفوں کے بیچ رکھی میز پر سوزین اور الائزہ کھانے کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ دونوں مسلسل باتوں میں مگن تھی۔ پریسا وہیں کچن سے کوئی نہ کوئی چیز جواب دے دیتی۔ کچن میں چولہے کے پاس کھڑی ایلف خانم کٹنگ بورڈ پر کھیرا کاٹ رہی تھی۔ پریسا نے پلیٹوں میں بھری ٹرے اٹھانے سے پہلے کٹنگ بورڈ سے کھیرے کا ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ کچن کاؤنٹر سے ٹرے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کاؤنٹر پر پڑا فون تھر تھر آیا۔ اس نے ٹرے چھوڑ کر فون اٹھایا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں چمچ تھا جو وہ ٹرے میں رکھنے والی تھی۔ پریسا، مجھے تمہارے دادا کی لاسٹ فوٹیج مل گئی ہے جس وقت وہ ہوٹل گرینڈ میں تھے۔ اسے اس نئے نمبر سے آنے والے میسج نے چونکا دیا تھا۔ کون؟ اس نے رپلائی دیا۔ اسی وقت جواب آیا، ایمر ہیئر، ساتھ میں اداس سا ایموجی تھا۔ اس کے ہاتھ سے بے ساختہ چمچ نیچے گرا۔ ایلف خانم نے اسے یوں ساکت فون کی اسکرین کو گھورتے ہوئے دیکھا تو حیران ہوئی۔ کیا ہوا پریسا؟ کس کا میسج ہے؟ کچھ نہیں، ایسے ہی بس۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر جوابی میسج ٹائپ کرنے لگی۔ ایلف خانم نے کندھے اچکائے اور پریسا کی کاؤنٹر پر رکھی ہوئی ٹرے پر سلاد کی پلیٹ رکھ کر اسے اٹھائے لیونگ روم کی جانب بڑھی۔
کیا تم مجھے ویڈیو بھیج سکتے ہو؟ ایمر، اس کے بھیجے گئے اس میسج پر دوبارہ اس کا فون بجا۔ بھیجنا رسکی ہو سکتا ہے، اگر تم کل یہاں آ جاؤ ہوٹل گرینڈ تو یہاں دیکھ سکتی ہو تم۔ پریسا نے میسج پڑھا اور اوکے کا رپلائی کر کے فون ٹراؤزر کی جیب میں ڈال دیا۔ چلو کچھ تو پتا چلا دیدا کے بارے میں، شاید اب وہ کچھ کر پائے گی۔ وہ مسکرائی تھی۔ تم لوگوں نے کھانا شروع تو نہیں کر دیا؟ وہ چلاتے ہوئے لیونگ روم کی جانب بھاگی۔ نہیں پریسا، ایسی بد تہذیبی کی توقع صرف تم ہی سے ہی کی جا سکتی ہے، الائزہ نے گلاس میں جگ سے پانی ڈالتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کی مسلسل نوک جھوک پر ایلف خانم مشکوک لہجے میں بول پڑی۔ تم دونوں دوست ہو کے دشمن؟ نہیں آنٹی، میں غلط نہیں کہہ رہی۔ اس نے جب بھی کسی ریسٹوران میں مجھے بلایا ہے، میرے پہنچنے پہ یہ کھانے سے فارغ ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ چاروں اب کھانے کی جانب متوجہ تھی۔ سوزین اپنی پلیٹ میں چائنیز چاول ڈال چکی تھی، ساتھ میں اس نے چاولوں کے اوپر چکن چاؤمین ڈالی تھی۔ خانم، یہ پورا راستہ لڑکوں کو گھورتے گھورتے لیٹ ہو جاتی ہے، مجھ سے کھانے میں انتظار نہیں کیا جاتا۔ ایلف اور سوزین بے ساختہ ہنسی تھی۔ الائزہ نے جن نظروں سے پریسا کو گھورا تھا، پریسا کو لگا کہ اس کے بال ہی کھینچ ڈالے گی۔ اس نے جلدی سے کباب کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ یہ چیک کرو، بہت مزے کے ہیں، ایلف خانم نے بنائے ہیں۔ چاول کھاتے ہوئے بے نیازی سے بول رہی تھی۔ ایلف خانم، آپ ہمیں محبت کے بارے میں بتا رہی تھی، کیا آپ کو کبھی محبت ہوئی؟ محبت؟ انہوں نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا تو ان تینوں نے کھانا روک کر اس کو کورس میں ایک ساتھ او کہا۔ ایلف جب سے آئی تھی اس سارے عرصے میں اس نے پریسا کو آج حقیقی معنوں میں مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ تینوں تجسس سے بھرے چہروں سے دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ پھر ان کے سامنے ماضی کا کوئی باب کھولتے اس کا دل ویسی ہی شدت سے دھڑکا تھا جیسے پہلی محبت کی آگاہی پر پہلی بار دھڑکتا ہے۔ یہ زہر جتنا میٹھا ہوتا ہے اتنا ہی زہریلا۔ محبت کرنے والے زہر کا بوجھ لیے پھرتے ہیں۔ اس زہر کا علاج صرف ان کے پاس ہے جن کے پاس اپنی شخصیت کی آگاہی ہو، ورنہ تو لوگ اس بیماری سے نکل نہیں پاتے، ورنہ تو اس زہر سے چھٹکارا ناممکن ہے۔ یہ ایک ایسی امر بیل ہے جو جس سے چمٹ جائے اسے اندر سے ہی کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اگلے دن یہ شام کا وقت تھا جب ہوٹل گرینڈ کے سامنے زرد رنگ کی ٹیکسی سے اتری تھی۔ اس نے بال اونچی پونی میں باندھ رکھے تھے، چند مڑی ہوئی لٹیں چہرے پر تھی، ناک سردی کے باعث گلابی پڑ رہی تھی۔ اس نے اس سفید رنگ کی عمارت کو نظر بھر کر دیکھا تھا اور ایک سانس خارج کی جو کہ دھوئیں میں بدلتی ہوا میں پھیل گئی۔ آج اس نے سرخ رنگ کا کوٹ پہن رکھا ہوا تھا۔ کوٹ کے بازو میں تیزی سے بنے سوراخ کو اس نے ٹیلر سے ٹھیک کروایا تھا۔ اب اتنے مہنگے کوٹ کو وہ یوں ہی پھینک نہیں سکتی تھی۔ یہ کوٹ وہ بہت کم پہنتی تھی، یعنی خاص موقعوں پر۔ آج بھی لائبریری میں اس کے ہمراہ چند مزید کولیگز کو سوزین کی جانب سے ویلکم پارٹی تھی، تبھی اس نے یہ کوٹ پہن رکھا تھا اور وہیں سے وہ سیدھا ایمر سے ملنے یہاں آ گئی تھی۔ اس نے ہوٹل کے داخلی ایریا کی جانب جاتی 2-3 سیڑھیاں چڑھی اور اندر آ کر ریسیپشن پر بیٹھی ایک لڑکی سے ایمر مراد کے بارے میں پوچھا۔ جی، یہ آپ کا کارڈ ہے، آپ یہاں سے سیدھی جا کر لیفٹ مڑ جائیں، وہاں سے آپ کو کوئی نہ کوئی گائیڈ کر دیں گے۔ شکریہ، پروفیشنل مسکراہٹ لیے کالے یونیفارم میں بلبوس اس لڑکی نے کہتے ہوئے اسے وہاں سے رخصت کیا تھا۔ لفٹ سے نکل کر اس طویل راہداری میں داخل ہوتے طارق بحرین کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ چونکا۔ یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ ہی دیر پہلے ہی تو اس نے داؤد سلطان کو رپورٹ دی تھی کہ وہ لائبریری میں تھی۔ وہ ضرور اسے نہیں پہچانتی تھی اور یہ اچھی بات تھی۔ راہداری میں لفٹ کی جانب آتی پریسا کو نان نے اسے دیکھا اور وہ ٹھٹک کے رکی۔ یہ تو وہی شخص تھا جسے پہلی بار ہوٹل گرینڈ آتے ہوئے اس نے سلطان مغربی کے ہمراہ دیکھا تھا، جب وہ اپنے کسی امپلائی کو باہر سڑک پر بے عزت کر رہا تھا۔ ہیلو، پریسا نے سادگی سے مسکرا کر اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں ہلایا۔ ہائے، آپ کون؟ طارق نے بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کنفیٹی کو جائی، گویا سوچ رہا ہو کہ وہ اسے جانتا ہے یا نہیں۔ کیا ہم دونوں پہلے کہیں ملے ہیں؟ طارق نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ او نہیں، میں نے بس آپ کو باہر دیکھا تھا، کسی کے ساتھ، شاید آپ کے باس۔ اس کے لفظ باس کو ذرا لمبا کھینچتے ہوئے سوالی انداز میں بھویں اٹھائے۔ سلطان مغربی، رائٹ؟ اسے بلینک سا کھڑا دیکھ کر پریسا نے نام لیا۔ باہر کسی امپلائی پر ہاتھ اٹھایا تھا انہوں نے۔ اس نے جیسے اسے یاد دلانے کے لیے اس واقعے کا ذکر ضروری سمجھا۔ او ہاں، یاد آیا مجھے۔ وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی میں ان سے کسی کام کے سلسلے میں ملی ہوں؟ کیا وہ ایسے ہیں بد مزاج قسم کے؟ پھر اس نے اس سے ادھر دیکھا اور کچھ رازداری سے پلکیں جھپکی۔ یعنی مجھے وہ مشکوک سے لگتے ہیں۔ اس نے ابھی جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ طارق ایک دم بول پڑا۔ آپ کو بالکل ٹھیک اندازہ ہوا ہے میڈم، انہوں نے ہمارا جینا محال کیا ہوا ہے، ہمارے سیلز جان بوجھ کر روک کے رکھے تھے۔
اور برا مت مانیے گا لیکن ان کا اصل نام داؤد سلطان ہے. انہوں نے لوگوں کے قتل تک کیے ہیں. اور اتنی رازداری اور سچائی سے بولا تھا کہ پریسا کو جھٹکا سا لگا تھا. او مائی گڈنس. دونوں ہاتھ منہ پر جم گئے جبکہ آنکھیں خوف سے پھیل گئیں. ان کے غلط لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں لیکن بات وہی ہے نا، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے عدالت بھی انہیں کے ہاتھ میں، پولیس بھی انہیں کے ہاتھ میں. وہ افسردگی سے بولا. او 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 وہ ششتر سی اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی. دفتن اس کا فون بجنے لگا. اس نے طارق کے چہرے سے نظریں ہٹا کر کندھے سے لٹکتا بیگ کھولا اور فون کان سے لگایا. ہاں عمر، میں بس 2 منٹ میں آ رہی ہوں، اس نے کہہ کر جلدی سے فون بیگ میں ڈالا. عمر کے نام پر طارق کے کان کھڑے ہوئے تھے لیکن اس نے چہرے پر ویسے ہی افسردہ تاثرات پھیلائے رکھے. لیکن وہ 2 نام کیوں رکھتے ہیں؟ پلیز یہ بات کسی کو بتائیے گا نہیں ورنہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی قتل کر دیں گے. پلیز میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں آپ کو مزید کچھ نہیں بتا سکتا. وہ اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے حق لاتا ہوا بولا. چہرے پر خوف سا پھیل گیا تھا. کیا وہ اتنا خطرناک اور ظالم ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی. اسی شخص پر ترس آیا تھا. ٹھیک ہے آپ کو یہاں اس کلب کا پتہ ہے؟ کس طرف ہے؟ اس نے انٹری کارڈ اس کے آگے کیا. بیسمنٹ میں ہے. آپ B1 کا بٹن دبائیں گی تو وہیں پہنچ جائیں گے. طارق نے جلدی کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے سامنے سے گزرتا راہداری سے باہر جانے لگا. پیچھے کھڑی پریسا نے ایک جھرجھری لی. وہ اتنے خطرناک شخص سے مل رہی تھی. بس مجھے اس سے ایک مدد لینی ہے اور پھر میں کبھی اس کی شکل نہیں دیکھوں گی. دوسری جانب راہداری سے نکلتے طارق کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ رقصاں تھی. اس گنگناتے ہوئے ہاتھ میں تھامے فون پر داؤد سلطان کا نمبر ملایا. کچھ گھنٹیوں بعد دوسری جانب سے داؤد کی گمبھیر آواز سنائی. طارق کھنکارا. آپ کی نیند میں خلل ڈالنے کے لیے معافی چاہتا ہوں، آپ کو ایک اہم خبر دینی تھی. جلدی بکو. وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولا تھا. آپ کی محبوبہ سے ابھی بات ہوئی ہماری. محبوبہ؟ اس نے آنکھیں موندے تکیے پر سر رکھے ہاتھ پیچھے رکھتے ہوئے کہا. جی پریسا کنان. وہ بتیسے نکالے فریش مود میں ہوٹل کے داخلی دروازے کے باہر سیڑھیوں میں ایک پر بیٹھ گیا تھا. وہ میری محبوبہ نہیں ہے، عقل کے اندھے. مجھے دوبارہ گھریلو عورتوں کی طرح فالتو خبریں دے کر ڈسٹرب مت کرنا. وہ فون رکھنے لگا تھا. نیچے بیسمنٹ کلب میں گئی ہے امر مراد سے ملنے. کب؟ داؤد سلطان کی آنکھوں سے نیند پل بھر میں غائب ہوئی تھی. ابھی لیکن خیر تم سو جاؤ. کون سا تمہاری محبوبہ ہے وہ؟ طارق، تم بیسمنٹ میں جاؤ فوراً. اور وہ جگہ اس کے لیے ٹھیک نہیں. وہ بستر پر اٹھ کر جلدی سے بولا تھا. تو تمہیں اسے تو کوئی مطلب نہیں. وہ جہاں بھی جائے یہ سروس آپ کی محبوبہ کے لیے ہوگی، ہر کسی کے لیے نہیں. تم جا رہے ہو کہ نہیں؟ اس نے جتنے سرد لہجے میں کہا تھا طارق کی ساری ہنسی رفو چکر ہوئی. اس نے فوراً فون رکھا تھا اور بیسمنٹ میں جا کر تیزی سے بڑھ گیا تھا. وہ کلب میں داخل ہوئی تو کسی اور ہی دنیا نے اس کا استقبال کیا تھا. وہاں مرد و زن کا ایک سیلاب سا پھیلا تھا. تیز موسیقی، کھنکھناتے کانچ کے گلاس، اونچے فلک شگاف کہہ کے زندگی میں پہلی بار آج وہ ایسی جگہ آئی تھی. عجیب سے احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. سفید اور نیلی روشنیاں میوزک کی بدلتی لہر کے ساتھ بدلتی اس کے چہرے پر پھیلتی اور کلب کے اس وسیع حال میں دور دور تک کا سفر کرتی. وہ لوگوں کے بیچ کنفیوز سی راستہ بناتی آگے بڑھ رہی تھی. دفتن سرکوٹ کی جیب میں پڑے فون کی وائبریشن نے اسے چونکا دیا. لوگوں سے بچتے بچاتے ایک خالی سی جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے فون جیب سے نکالا. کال نئے نمبر سے تھی. اس نے کال اٹھائی تو جو آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اس نے وہیں مجمد کر دیا. 1 منٹ کے اندر وہاں سے نکلو. اس کی سرد آواز پر وہ تھم سی گئی تھی. اس نے نہ سمجھی سے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا اور پھر دوبارہ کان سے لگایا. تم سے مطلب ہے جہاں بھی جاؤں اپنے کام سے کام رکھو، فون مت رکھنا. فون رکھنے ہی لگی تھی کہ اس نے ٹھنڈے لہجے نے ایسا کرنے سے روک دیا تھا. وہ شدید کوشش کے باوجود فون بند نہیں کر سکی. لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پریسا نے اندر ہی اندر امڑتے غصے کو دبایا. اپنی یہ شہنشاہی اپنے نوکروں کو دکھانا. میں یہاں کسی اہم کام کی وجہ سے آئی ہوں اور تب نکلوں گی جب میرا کام ہو جائے گا. اور ایک بات اور، اس نے دانت پیسے، مجھے اجنبیوں کا یوں بار بار کال کرنا پسند نہیں. تمہیں میری مدد چاہیے ہو تو میرے پاس یہی وقت ہے. اس کے علاوہ میں کسی اجنبی کے لیے وقت نہیں نکال سکتا. 5 منٹ تک میں باہر انتظار کروں گا، آگے تمہاری مرضی. اس نے لیے دیے لہجے میں کہہ کے کال کاٹ دی تھی. پریسا نے اسکرین کو چند لمحے کے لیے گھورا اور بنا مزید کچھ سوچے واپس مڑ گئی. اس نے فی الحال امر کی معلومات سے زیادہ اس آدمی کی معلومات زیادہ اہم تھی جس سے وہ جنگل میں ملی تھی. اس کے لیے اس داؤد سلطان نامی شخص کی ضرورت تھی اسے، ورنہ وہ اسے کسی خاطر میں نہ لاتی. لیکن اسے حیرت اس بات کی ہوئی تھی کہ اس بددماغ شخص کو اس کی یہاں موجودگی کا پتہ کیسے چلا. ضرور اسے سٹال کر رہا تھا.
ایسے خطرناک لوگوں سے ایسے ہی کاموں کی امید کی جا سکتی تھی۔ وہ تیز تیز لوگوں کے بیچ سے نکلتے بیسمنٹ سے باہر آئی۔ لفٹ میں داخل ہو کے اس نے گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا تھا۔ چہرے پر غصے کے دبے دبے تاثرات تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہوٹل گرینڈ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کی نظر سامنے کھڑی گاڑی پر پڑی تھی اور پھر سینے پر ہاتھ باندھے گاڑی سے ٹیک لگائے داؤد سلطان پر وہ پیر پٹکتی ہوئی اس کی جانب آئی۔ سنجیدہ چہرہ لیے وہ چپتی سرمئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ لیدر کوٹ میں اس کے صاف رنگت چمک رہی تھی۔ کان سردی کے باعث گلابی پڑ رہے تھے۔ مسٹر داؤد سلطان، یا پھر میں کہوں سلطان مغربی، آپ مجھے سٹاک کر رہے ہیں؟ اس شخص کو دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ یہی سمجھ لو، اس نے سیدھا ہوتے ہوئے ڈھٹائی سے کہا تھا۔ وجہ جان سکتی ہوں میں؟ نہیں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ آپ نے مجھے اپنا نام غلط کیوں بتایا؟ تم نے مجھ سے صحیح نام پوچھا ہی نہیں۔ اس نے اس کے سٹاک کرنے والی بات کی نفی نہیں کی تھی، یعنی وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ غور سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ اس کے امپلائی کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ ہونٹ کا کنارہ کھجاتے ہوئے وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ پھر اس نے ہمت کر کے وہ سوال کیا تھا جو اسے تنگ کر رہا تھا۔ پلیز مجھے اس بات کی واضح جواب دیجیے گا، کیا آپ کام کرتے ہیں؟ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ داؤد سلطان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ مشکوک سی نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ میرے کام کے بارے میں جان کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس نے بھویں اچکا کر کہا۔ کچھ نہیں کرنا، مجھے جاننا ہے، شاید اپنی تسلی کے لیے۔ آپ جو سوچ رہی ہیں میں وہی کرتا ہوں۔ اس نے پھر سے کوئی وضاحت نہیں دی۔ میرے خیال میں جس نے آپ کو میرا نام بتایا ہے اس نے مزید معلومات بھی دے دی ہوں گی آپ کو۔ کیا آپ کا کام لوگوں کو مارنا ہے؟ آپ مجھ میں دلچسپی مت لیں، جو مدد چاہیے اس کا بتائیں۔ پریسا کا دماغ بھگ سے اڑا۔ آپ کو کس نے کہا میں آپ میں دلچسپی لے رہی ہوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے آپ جیسے غنڈے میں دلچسپی لینے کی؟ اس کا لہجہ لخت تیز ہوا تھا۔ آپ کو میں گنڈا لگتا ہوں؟ استہزائیہ ہنسا تھا۔ بالکل، اس نے گردن اٹھا کر پورے وثوق سے کہا۔ اور دلچسپی آپ لے رہے ہیں مجھے سٹاک کر کے؟ یہ میرا کام ہے۔ اور اس نے ہاتھ اٹھایا۔ سٹاک کرنے میں اور دلچسپی لینے میں فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے کاموں کے بارے میں سوال کریں وہ اصل میں آپ میں دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ لے رہی ہیں دلچسپی مائی فٹ۔ اس نے زور سے کہا تھا۔ اس بندے سے بات کرنے کا مطلب اپنا موڈ خراب کرنا تھا۔ اسے جلد از جلد اس سے مدد لے کر اس سب سے جان چھڑانی تھی۔ اس نے پلٹ کر آس پاس کسی ٹیکسی کو تلاشا، پھر ہاتھ کے اشارے پر کھڑی ایک کو آنے کا اشارہ دیا۔ میں ٹیکسی میں جا رہی ہوں، سوری لیکن آپ پر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ آپ مجھے فالو کرتے رہیے گا۔ سوری میرا مطلب ہے کہ سٹاک، کیونکہ یہی تو آپ کا کام ہے۔ اس نے بمشکل اپنے لہجے کو نرم رکھا، مبادا وہ اس سے مدد سے ہی انکار نہ کر دے۔ جس نے تمہیں اندر کلب میں بلایا اس پر لگتا ہے بہت بھروسہ تھا تمہیں۔ اس کی استضائیہ مسکراہٹ پر وہ ٹھٹک کر رکے۔ ظاہر ہے رشتہ دار ہے وہ میرا۔ رشتہ دار ایسی جگہوں پر بلاتے ہیں؟ اس کی آنکھیں سوالیاں تھیں۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں اتنا پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تیزی سے کہا تھا۔ میں تو تمہیں عقل دے رہا ہوں جس کی شاید تمہارے پاس کمی ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ تمہیں میری مدد تو چاہیے، ساتھ چلو ورنہ میں جا رہا ہوں۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ وہ اس کے بدلتے رویے پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ دائیں گال کو اس نے تیر سے اندر سے چبا ڈالا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئی۔ داؤد سلطان نے اس کے پیچھے بیٹھنے پر تیوری چڑھائی تھی مگر کچھ کہا نہیں۔ پتہ نہیں اس کے امپلائیز کیسے گزارا کر لیتے تھے۔ کھڑکی سے باہر دیکھ کر اس نے سوچا مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی ویسے ہی مجبور ہو جاتے تھے جیسے ابھی وہ ہوئی تھی۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ ماسٹر شہر کے جنگل کے پاس واقع تالاب کے قریب پہنچ چکے تھے۔ گاڑی سے نکلنے پر داؤد سلطان نے چاروں طرف پر ایک انجان سی نظر دوڑائی۔ یہ جنگل اس کے لیے نیا تھا، اس کا پہلے کبھی اس طرف آنا نہیں ہوا تھا۔ تو یہاں تمہیں کیسی مدد چاہیے تھی؟ اس نے کچھ الجھن سے پریسا کنان کو دیکھا جو گاڑی کے قریب ہاتھ سینے پر باندھے اس سے بے نیازی برتنے کی کوششیں کھڑی تھی۔ مجھے یہاں ایک شخص ملا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ جس شخص کے پاس تمہاری ماں کی ڈائری ہے میں اسے اس کے پاس یہاں جھیل لے آؤں۔ وہ یوں ہی ایک دم سے آن وارد ہوا تھا اور پھر اسی طرح ایک دم غائب ہوا تھا۔ وہ خاموش ہوئی، پھر اس نے پیچھے درختوں سے جھنڈوں کو دیکھا تھا۔ اوکے، دیکھتے ہیں کہ وہ اب آتا ہے یا نہیں، اس نے اسے دیکھ کر کہا اور تالاب کی جانب آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا گیا۔ وہ وہیں کسی درخت کے تنے سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو چکی تھی۔ پھر اس نے سرخ کوٹ کی جیب سے وہی نوٹ بک اور پین نکالا جو اس نے لائبریری میں خریدے تھے۔ اس نے لائبریری جاتے وقت اسے جیب میں یوں ہی ڈال دیا تھا۔ یہاں کی فضا پرسکون سی تھی، اس کا کچھ لکھنے کو دل چاہا۔ اگر وہ یہاں بیٹھ کر روز کچھ لکھتی تو کتنا پرسکون رہتی۔ سوزین کی باتیں اس کے دل پر لگی تھیں۔ اسے یکدم اپنا مینیوسکرپٹ یاد آیا جو اس نے اسی تالاب کے کنارے گرایا تھا۔ ابھی بھی اس نے پین کا ڈھکن کھولا، پھر ایک ہاتھ میں نوٹ بک تھام کے اس پر کچھ لکھنے لگی۔ اس پر پری سے
اس پر ایسے ہی کبھی نہ کبھی لکھنے کا دورہ سا پڑ جاتا تھا۔ وہ اسی وقت اس کا دل چاہتا کہ کوئی کاغذ ہو اور وہ اس پر کچھ لکھ ڈالے۔ ابھی بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، اس نے لکھنا شروع کیا۔ اگر میرا ہر لفظ چابی ہو تو میں اسے ان بند دروازوں کو کھولنا چاہوں گی جو میری شخصیت کے رازوں تک جاتے ہیں۔ اس نے آخری لفظ لکھا تھا اور اسی پل اسے پانی سے زوردار چھپاکی کی آواز آئی تھی۔ اس نے آواز پر تیزی سے نوٹ بک سے نگاہیں اٹھائی۔ وہاں پانی میں ہلچل سی مچی تھی۔ وہ نوٹ بک اور پین جیب میں ڈال کر تیزی سے تالاب کی جانب لپکی۔ وہاں داؤد سلطان کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ جس جگہ وہ کھڑا تھا وہ وہیں کھڑی تھی۔ پانی اس کے گھٹنوں سے نیچے تھا۔ وہاں ڈوب جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ تالاب پر ڈالی اور پھر حلق کے بل چیختے ہوئے اس کا نام پکارا۔ اس کی آواز کی باسکٹ دور تک پھیلتی گئی۔ اسے چند لمحوں تک اپنی ہی آواز گونجتی سنائی دی، پھر کچھ انہونا ہوا تھا۔ کیا یہ اسی نے کیا تھا؟ اس اجنبی شخص نے جو اس دن جنگل میں آن وارد ہوا تھا؟ اس نے سوچا اور پھر ٹھٹکی۔ لیکن اگر اس شخص نے کیا ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ تالاب میں کھڑے کھڑے اس نے دونوں ہاتھ پر پریشانی میں اپنے سر پر رکھے۔ برف کی مانند ٹھنڈا پانی اس کے جوتے گیلے کر کے جیسے پاؤں مجمد کرتا جا رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔